تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو جزا دیں گے جو وہ نیک کام کر رہا ہے، جو کرتا رہا ہے، اور ہم سب کچھ جانتے ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، جنازے کے دن میں نے حدیث مبارکہ کو بیان کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو سامعین ذی احتشام، میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، جس طرح غیر مسلم نیک کام کرتے ہیں لیکن وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، تو ان کے جو نیک اعمال ہیں، یعنی صحابت کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا فائدہ ان کو دنیا میں ہوگا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ان کو دنیا میں محلات بھی ملیں گے، ان کو پیسہ بھی دیا جائے گا، عیش و عشرت بھی دی جائے گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بندہ نیک کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، مثال دے کے، ایک خیمہ ہے، ایمان کی مثال اس طرح ہے، درمیان والا پلر ہے یعنی ستون ہے، وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا اور حضور کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ درمیان والا ستون ہے۔ اگر انسان اس کو نہیں مانتا تو خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان، خیمہ تو اس کا قائم ہے، یعنی کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے لوگ ہیں ابھی رمضان گزرا ہے ان رمضان کے روزے نہیں رکھے، کتنے لوگ ہیں آج کل لوگ حج پہ جا رہے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ حج نہیں کرتے۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ جو نیک اعمال ہے، کتنے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو سامعین ذی احتشام، اس کی مثال اس طرح ہے، حضور نے فرمایا یہ جو کام نہیں کرتے، مسلمان ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے، ان کا ایمان ضعیف ہے، ان کا ایمان کمزور ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہے، وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر گزرے، 5 وقت اس میں نہائے اور اس کے جسم پہ میل کچیل رہ جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی مثال یہی ہے، جو بندہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو واضح طور پہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمان موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ صاحب استطاعت بھی بندہ ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرے، حالانکہ زکوٰۃ کا معنی اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ کو نکالے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے کہ ہمارے اگر مال ہے 1 لاکھ، اس میں سے 10,000 دیں گے، واضح طور پہ تو نظر آ رہا ہے 1 لاکھ میں سے 10 نکلے گا، 90 ہی رہ جائے گا، 90,000 رہ جائے گا،
تو مال تو کم واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن ہم نے عقل کی نہیں سننی، ہم نے عشق کی سننی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ جب زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے تو آپ کوشش کریں ضرورت مند دیکھیں اور اسے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان لالچی ہے، اس کے اندر لالچ موجود ہے، اور اتنا لالچی ہے اگر اس کے پاس ایک وادی ہو سونے کی، پیسوں کی نہیں سونے کی، تو وہ تمنا کرے گا دوسری آ جائے، دوسری وادی ہو سونے کی وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا اس کا جو منہ ہے نا، منہ وہ صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کی جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کتنی ہی جگہ پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا 10ویں پارے میں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10ویں پارے میں، وہ لوگ یکنزون الذھب جو سونے کو جمع کرتے ہیں، والفضة چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم پس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ مجھے بتائیں خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو اعلان ایسا ہو جو خوشی والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ فرما رہا ہے خوشخبری یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو سونے کو جمع کرتے ہیں، جو چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ سامعین عزیز احترام، اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون وضع کیے ہیں، راستے وضع کیے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو سامعین عزیز احترام معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی غریب رہے گی نہیں اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہم میں سے جتنے صاحب استطاعت ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو سامعین عزیز احترام معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا والحج، حج کرو، اسلام کی بنیاد پہ حج بھی شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا والحج کہ جو بندہ حج ادا کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی بچہ پیدا ہوا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو سامعین احترام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے نیک اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی بھی جو اصحاب جنت ہے اور اصحاب نار ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قیامت کے دن انسان یہ جو چیزیں ہیں میں نے نیک اعمال بتائے ہیں تو کوشش کرے گا اب مہلت مل جائے، اب میں چلا جاؤں، اب میں جاؤں جا کر نیک اعمال کروں۔ سامعین احترام، جن کے لیے ہم یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جن کے لیے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بینک بھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بینک بھر لو، بچوں کے لیے کر لو، تو قیامت کے دن یہ بچے بھی آپ کوشش کریں گے یہ بچے دوزخ میں ڈال دیں، مجھے نیک اعمال مل جائے۔ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سناؤں گا، جن کے لیے ہم آج دنیا کو بھر رہے ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، جن کے لیے آج ہم جن کے لیے روزے نہیں رکھ رہے، آج ہم جن کے لیے حج نہیں کر رہے، پیسے جمع کر رہے ہیں، جن کے لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن انسان یہ تمنا کرے گا، وہ جب اسے لے کر جایا جائے گا جہنم میں، وہ تمنا کرے گا
کہ میرے بچے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بھائیوں کو جن سے آج بڑی محبت ہے، جن کے لیے نیک اعمال نہیں کرتے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ انسان یہ تمنا کرے گا میرے پورے خاندان کو، سامعین عزیز شام، جن کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ہمارے سارے کنبے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ہمارے پورے گاؤں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، بس میں بچ جاؤں، مجھے نیک اعمال مل جائیں، تو سامعین عزیز شام اس وقت نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک بندہ تھا درویش بغداد کا، اسے بہلول دانا کہتے تھے۔ سامعین عزیز شام، وہ بازار میں تھا، کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہاں بیٹھا ہے؟ بازار میں۔ تو پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس نے کہا نتیجہ یہ نکلا آج اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، آج بندے دنیا داری میں مگن ہیں، آج بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے۔ اگلے دن کسی نے دیکھا قبرستان میں بیٹھا ہے، تو پوچھا بہلول بتا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا نتیجہ یہ نکلا ہے آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ تو سامعین عزیز شام، جب وہ وقت آئے اس سے پہلے مہلت ہے، آپ نیک اعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ ایک جگہ پہ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے منتشر ہو جائیں گے، جب یہ سمندر بہا دیے جائیں گے، جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھیے، اس دن انسان سے پوچھا جائے گا اے انسان بتا کیا آگے لے کے آیا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا، کون سے نیک اعمال ہیں جو تو آگے لے کے آیا ہے۔ تو سامعین عزیز شام، ساری بات جو ہے نیک اعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور جو صاحب استطاعت ہے انہیں حج کرنے کی اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنتی کے دن ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں صاحبہ اس دنیا سے چلے گی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اور یہ جو ہم ختم کل کا اور اس طرح کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضور سے علمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک حدیث مبارکہ کو نقل کیا، بڑی ہی مشہور۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈوبنے والے کی طرح کا ہوتا ہے اور وہ مدد پکارا ہوتا ہے اور وہ آپ کو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ کاش میری گھر کی طرف سے کوئی نیک عمل آ جائے، کوئی کل شریف پڑھ کے مجھے بھیج دے، کوئی سورہ مبارکہ پڑھ کے بھیج دے، کوئی صدقہ کر دے، کوئی ایسا کام کر دے جس کا ثواب مجھے بھیج دے۔ تو اگر اسے ثواب بھیج دیا جائے تو حضور سے علمت لکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے بڑھ کر جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔ تو سامعین احتشام، اس لیے یہ کل شریف کا اور نیک محافل کا منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنائے، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔